کچھ لوگ زندگی میں اٹکتے ہیں، روتے ہیں، گرتے ہیں، لیکن وجہ تک نہیں جان پاتے۔ وہ صرف ایک بات دہراتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میری زندگی برباد کیوں ہو رہی ہے۔ آج ہم آپ کو وہ 5 خوفناک نشانیاں بتانے والے ہیں جو بتاتی ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بد دعا کی ہے اور تمہیں پتہ تک نہیں چلا۔ یہ نشانیاں ایسی ہیں جو دل دہلا دے گی اور آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی، لیکن شاید یہ جان لینا آپ کے لیے نئی زندگی کی شروعات بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہاری ماں نے 5 تمہارے لیے بد دعا کی ہے اور تمہیں پتہ تک نہیں چل سکا۔ محترم ناظرین، کبھی کبھی انسان اپنی ماں سے ایسے الفاظ سن لیتا ہے جو وہ صرف غصے میں کہہ جاتی ہے یا جذبات میں بہہ کر زبان سے نکال دیتی ہے، لیکن والدہ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات ایک دعا یا بد دعا کا اثر رکھتی ہے، خاص طور پر اگر وہ دل سے نکلی ہو۔ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو زمین پر نہیں گرتے بلکہ سیدھے عرش کی طرف جاتے ہیں، اور پھر انسان زندگی بھر سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ گرتی ہوئی قسمت، یہ مسلسل ناکامیابی، یہ رشتوں میں دراریں، یہ بے سکونی آخر آئی کہاں سے؟ وہ تو بس اپنی ماں سے معمول کی بحث سمجھ رہا تھا، وہ تو صرف ایک معمولی تلخ جملہ سمجھ رہا تھا، مگر اس کی ماں کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اور اس کے دل سے نکلنے والی آہیں نے تقدیر کی زمین میں وہ بیج بو دیے تھے جن کے کانٹے اور زندگی کو زخمی کر رہے ہیں۔ ذرا سوچیے، اگر ماں روٹھی ہو، دل سے دکھی ہو اور اس کے لبوں سے ایسی بد دعا نکلی ہو جو رب العالمین نے قبول کر لی ہو تو کیا ہوگا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی باپ کے مقابلے میں ماں کی دعائیں اور بد دعائیں کہیں زیادہ وزن رکھتی ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی ماں کا دل واقعی دکھی ہو جائے تو اس کے بولے ہوئے الفاظ اولاد کی پوری زندگی کو بدل سکتے ہیں؟ ایسے الفاظ جو دنیا کی کوئی دوا، کوئی تعویذ، کوئی دعا فوراً نہیں روک سکتی۔ 5 نشانیاں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بد دعا کی ہے اور تمہیں پتہ تک نہیں چلا۔ ان میں سے پہلی نشانی بے سبب ناکامیاب اور رکاوٹیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہر کام مشکل سے ہوتا ہے؟ نہ کوئی منصوبہ مکمل ہوتا ہے، نہ کوئی خواب پورا ہوتا ہے، نہ کوئی کوشش رنگ لاتی ہے۔ ہر طرف سے جیسے بند دروازے ہی دروازے ہوں۔ بے سبب ناکامیاب اور رکاوٹیں سمجھ نہیں آتی، نہ بیماری ہے، نہ غربت کی شدت، نہ دشمنی، پھر بھی رکاوٹیں ہی رکاوٹیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ماں کی زبان سے نکلی بد دعا انسان کی تقدیر میں ایسی بندش بن جاتی ہے جسے صرف توبہ اور والدہ کی رضا سے ہی کھولا جا سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماں کی دعا جنت کا راستہ اور بد دعا جہنم کا گڑھا بن سکتی ہے، کیونکہ ماں کا دل دعاؤں کا خزانہ ہوتا ہے، اور اگر وہ دل زخمی ہو جائے تو اس کی بد دعا کا زخم عمر بھر نہیں بھرتا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ترجمہ: اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ بد سلوکی رب کی نافرمانی ہے، اور اس نافرمانی کی سزا دنیا میں رکاوٹوں کی صورت میں بھی آ سکتی ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، اگر ماں خاموش ہو جائے اور دعا سے ہاتھ روک لے تو اولاد کی قسمت میں فاقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک نوجوان امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا، یا امام، میں بہت کوشش کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، محنت کرتا ہوں، مگر مجھے کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ امام نے صرف ایک سوال پوچھا، کیا تمہاری ماں تم سے راضی ہے؟ وہ خاموش ہو گیا اور روتے ہوئے بولا، میں نے ان کا دل دکھایا تھا،
امام نے فرمایا پھر اپنی ماں سے راضی کرو، کامیابی اس کی رضا میں چھپی ہے، لہٰذا اگر تم محسوس کرو کہ تمہاری محنت رائگاں جا رہی ہے، تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تم قدم قدم پر ناکام ہو رہی ہو، تو لمحہ بھر کے لیے سوچو کیا تمہاری ماں تم سے خوش ہے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے دل سے نکلی آہ نے تمہارے لیے بندش بنا دی ہے؟ 5 نشانیاں جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بد دعا کی ہے اور تمہیں پتہ تک نہیں چلا۔ ان میں سے دوسری نشانی سکون قلب کا چھن جانا۔ زندگی کی سب سے بڑی نعمت و دولت یا صحت نہیں بلکہ دل کا سکون ہے، لیکن اگر ماں کی دل آزاری کے نتیجے میں اس کی زبان سے کوئی آہ یا بد دعا نکل جائے تو انسان کے دل سے یہ سب سے قیمتی نعمت بھی چھن سکتی ہے۔ انسان بظاہر خوش ہو، ہنستا ہو، کھاتا پیتا ہو، سیر کرتا ہو، مگر اس کا دل اندر سے خالی ہو، گمشدہ، ٹوٹا ہوا ہو، جیسے کچھ کھو گیا ہو، جیسے دل کے اندر کوئی گھٹن ہو جو کسی لمحے ختم نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ترجمہ: تو ان یعنی والدین سے اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو اور ان سے نرمی سے بات کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض علماء نے فرمایا کہ اف جیسے چھوٹے سے جملے سے بھی والدین کی دل شکنی ہو سکتی ہے، اور اگر ماں کا دل ٹوٹ جائے تو دل کا سکون چھن جانا بعید نہیں۔ ایک حکایت ہے کہ ایک شخص ہر وقت بے سکونی کا شکار تھا۔ اس نے ہر عمل آزمایا، وظائف کیے، پیروں فقیروں کے پاس گیا، مگر دل کی حالت نہ بدلی۔ ایک دن حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور عرض کی، حضرت دل کا سکون غائب ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت نے پوچھا، ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، مگر میں کبھی کبھی ان سے تلخ کلامی کر جاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، پھر اس بے سکونی کی یہی اصل وجہ ہے۔ جب ماں کا دل زخمی ہو تو بیٹے کے دل سے اللہ سکون چھین لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ماں کی رضامندی اللہ کی رضا ہے اور اس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر انسان کی راتیں کروٹوں میں گزرتی ہے، دل بے چین ہے، ذہن پریشان ہے، ہر نعمت کے باوجود دل مطمئن نہیں، تو وہ اس بات پر غور کرے کہ کہیں ماں کے ساتھ ایسا رویہ تو اختیار نہیں کیا جو اس کے دل کو دکھایا گیا ہو، کیونکہ ماں کی بد دعا خاموش ہوتی ہے مگر اثر گہرا ہوتا ہے۔ 5 نشانیاں جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بد دعا کی ہے اور تمہیں پتہ تک نہیں چلا۔ ان میں سے تیسری نشانی رزق میں بے برکتی اور تنگی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کمانے کے باوجود بھی جیب خالی کیوں رہتی ہے؟ تنخواہ آتی ہی ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ محنت تو ہے لیکن نتائج صفر کیوں ہے؟ انسان دن رات دوڑتا ہے مگر جب پلٹ کر دیکھتا ہے تو ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت مسلسل ہو جائے اور ہر کوشش کے باوجود بھی رزق کی تنگی ختم نہ ہو تو ایک لمحہ رک کر اپنے اندر جھانکنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی مظلوم کا دل دکھایا ہے؟ اور اگر وہ مظلوم کوئی اور نہیں تمہاری اپنی ماں ہو تو پھر یہ بد دعا صرف دنیا کی نہیں آخرت کی بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رزق کا تعلق تقویٰ، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور دل کی صفائی سے جوڑا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ترجمہ: اور اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اور ماں کے ساتھ بدسلوکی کیا ہے تقویٰ کی ضد؟ جو شخص اپنی ماں کو دکھ دے اس کا رزق برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ماں کی دعا عرش تک پہنچتی ہے اور اس کی آہ زمین کے رزق کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی
یا رسول اللہ، میرے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، میں محنت کرتا ہوں لیکن برکت نہیں ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا، ماں زندہ ہے۔ فرمایا، پھر جا ان کی خدمت کر، ان کی رضا تلاش کر، تجھے رزق وہیں سے ملے گا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رزق صرف ہاتھ کی محنت سے نہیں، ماں کے دل سے جاری ہونے والی دعا سے آتا ہے۔ اگر ماں کے دل سے دعا نہ نکلے بلکہ آہ نکلے تو وہ آہ رزق کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایسے سینکڑوں لوگوں کو جانا ہے جن کی زندگی میں رزق کی فراوانی ماں کے چہرے کی مسکراہٹ کے ساتھ جڑی تھی، اور میں نے ایسے بد نصیب بھی دیکھے ہیں جن کی رزق میں ماں کے ایک آنسو نے قحط ڈال دیا۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ لگے کہ تمہیں بار بار تنخواہ سے پہلے ہی ادھار مانگنا پڑتا ہے، تمہیں ضرورتیں مکمل کرنے کے لیے شرمندہ ہونا پڑتا ہے، تو سوچو کہ کہیں تمہاری ماں کے دل سے کوئی وہ جملہ تو نہیں نکلا جو عرش پر پہنچ گیا ہو۔ کیا اس کے چہرے پر تمہاری وجہ سے کبھی تکلیف یا شرمندگی آئی تھی؟ کیونکہ اگر ایسا ہوا تو ممکن ہے کہ رزق بند ہو چکا ہو، اور دروازے تبھی کھولیں گے جب ماں خوش ہو جائے گی۔ 5 نشانیاں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بد دعا کی ہے اور تمہیں پتہ تک نہیں چلا۔ ان میں سے چوتھی نشانی اولاد کی نافرمانی اور بگاڑ۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی آزمائش اس کی اولاد ہوتی ہے۔ جب وہ اپنی اولاد کو نافرمان، بد زبان، بے ادب اور بگڑے ہوئے دیکھتا ہے تو دل ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اگر ہماری اولاد نافرمان نکلے، ہمارے ہی سامنے ہماری تربیت کو رونتی جائے، ہماری عزت کو پامال کرے، تو ممکن ہے یہ بھی کسی بد دعا کا نتیجہ ہو، خصوصاً اگر ہم نے اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کی ہو، اس کے دل کو زخمی کیا ہو، تو عین ممکن ہے کہ اس کی خاموش آہ ہمارے لیے ایسا عذاب بن جائے جو ہماری ہی نسل میں نافرمانی کی صورت ظاہر ہو۔ قرآن مجید میں نسلوں کے اعمال کے باہمی تعلق کا اشارہ موجود ہے۔ وَلَن يَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ۔ ترجمہ، اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈرے اپنے بارے میں اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جائے تو انہیں ان کا خوف ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ جیسے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ویسے ہی ان کی بدعملیاں اولاد پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک حکایت ہے کہ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور شکایت کرنے لگا، حضرت میری اولاد میری بات نہیں مانتی، میرے ساتھ بد کلامی کرتی ہے، میں نے ہر تدبیر کر لی مگر ان کا دل نرم نہیں ہوتا۔ حضرت نے پوچھا، تم نے اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ وہ خاموش ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا، اولاد تمہارا عکس ہوتی ہے، اگر تم نے ماں کو رلایا تو ممکن ہے تمہاری اولاد تمہیں رلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، یہ قانون الہی ہے۔ اگر ایک شخص نے اپنی ماں کی نافرمانی کی، اس کی تذلیل کی، تو یہ بدعملی قدرت کے نظام میں ایسی لکیر کھینچ دیتی ہے جو اس کی اولاد کی فطرت میں درار ڈال دیتی ہے۔ پھر وہی اولاد باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، زبان درازی کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے اور ماں باپ کو بے وقعت سمجھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جو ماں باپ کو بے وقعت جانے، اس کی اولاد اسے کبھی اپنا رہنما نہیں سمجھے گی۔ اگر تم محسوس کرتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہیں سنجیدہ نہیں لیتی، تمہیں ٹال دیتی ہے یا تمہارے سامنے بدتمیزی کرتی ہے، تو یہ وقت ہے اپنے ماضی میں جھانکنے کا۔ کیا تم نے کبھی اپنی ماں کو نظر انداز کیا، اس کی تذلیل کی یا اس پر آواز بلند کی؟ کیونکہ ماں کا دکھ صرف اس کی زندگی میں نہیں روتا، وہ دکھ نسلوں میں زہر گھول دیتا ہے۔ 5 نشانیاں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بد دعا کی ہے اور تمہیں پتہ تک نہیں چلا۔
ان میں سے پانچویں نشانی عبادت میں بے ذوقی اور دعا کی عدم قبولیت۔ کبھی ایسا ہوا کہ تم نے تہجد میں آنکھیں نم کر کے دعائیں کی، رمضان المبارک کی راتوں میں گریہ و زاری کی، طواف میں رو رو کر ہاتھ اٹھائے مگر پھر بھی دل مطمئن نہ ہوا، دعائیں مانگے لیکن مقبول نہ ہوئیں، عبادت کی لیکن روح کو تازگی نہ ملی، مسجد میں جا کر بھی دل بھٹکتا رہا، قرآن شریف پڑھا مگر دل پر اثر نہ ہوا۔ اگر ایسا بار بار ہو رہا ہے تو ممکن ہے کہ تمہاری عبادتیں ایک ایسی بد دعا کی زد میں آ چکی ہیں جسے تم نے کبھی سنجیدہ نہ لیا ہو، اور وہ ہے تمہاری ماں کی دل سے نکلی ہوئی آہ۔ عبادت صرف جسم کا عمل نہیں، دل اور روح کی شرکت بھی ضروری ہے۔ جب دل زخمی ہو یا کسی مظلوم کی آہ اس دل پر لگ چکی ہو تو پھر عبادتیں بھی بے رنگ ہو جاتی ہیں، اور جب وہ مظلوم تمہاری ماں ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حجاب کھڑا ہو جاتا ہے۔ تم مانگتے ہو مگر جواب نہیں آتا، تم سجدہ کرتے ہو مگر لذت نہیں ملتی، تم قرآن کھولتے ہو مگر دل نہیں روتا۔ یہ وہ حالت ہے جسے روحانی زوال کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ ترجمہ: اور جب میرے بندے تم میں سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ لیکن جب بندہ والدین خصوصاً ماں کا دل دکھا کر آتا ہے اور اس سے معذرت تک نہیں کرتا تو اس کی دعا رکی رہتی ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کی ماں اس سے ناراض ہو اس کی دعا آسمان سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین افراد کی دعا رد نہیں ہوتی: مظلوم کی، روزے دار کی افطار کے وقت، اور والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ جب باپ کی دعا اتنی قوی ہو تو سوچو ماں کی بد دعا کتنی مہلک ہوگی۔ ایک حکایت ہے کہ ایک عابد دن رات عبادت کرتا تھا لیکن کبھی روحانی مقام حاصل نہ کر سکا۔ جب اس کے شیخ نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس نے اپنی ماں کو تنہائی میں سخت لفظ کہہ دیے تھے۔ ماں نے رو کر بد دعا دی تھی، جس طرح تو نے میرا دل توڑا، اللہ تیرے دل کو بھی سجدوں میں نہ جھکنے دے۔ وہی بد دعا اس کی روحانیت کو قید کر گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماں کا دل اگر تم سے روٹھ جائے تو پھر اللہ کی محبت تک پہنچنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر تم عبادت کر کے بھی خشک ہو، اگر تمہاری دعائیں آسمان سے واپس لوٹتی محسوس ہو، اگر تم قرآن پڑھو مگر دل میں جذبہ نہ ہو تو فوراً پلٹو، اپنے ماضی کو جھانکو۔ کیا ماں سے کوئی ایسا رویہ روا رکھا جو اسے رلانے کا سبب بنا؟ کیا کوئی ایسا لمحہ تھا جہاں تم نے اپنی ماں کی آواز کو نظر انداز کیا، اس کی احساسات کو کچلا یا اس کی وجود کو بے وزن کر دیا؟ اگر ہاں تو عبادت میں بے ذوقی، دعا کی عدم قبولیت، سجدوں میں خشوع کی کمی، یہ سب تمہیں خاموش پکار رہی ہے کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے دل سے بد دعا کی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اپنے ماں باپ کو خوش رکھنے کی توفیق دے، آمین۔